अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि हम इस मार्केट में ट्रेप कैसे होते हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस की हिट होते हैं और इसके साथ साथ एडवांस लेवल की कुछ स्ट्रेटजी समझाने वाले हो कि आप लोग इसी ट्रेप से कैसे बच सकते हो। जिस तरीके से इधर स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, और इसके साथ साथ आप लोगों को एक और स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वालों को एक ही रेंज और एक ही जगह आप लोग दोनों बोथ साइड से किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो और उससे एक अच्छा और ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट उठा सकते हो। और बाकी जो मार्केट में ये ट्रैप बनता है ना, जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉसेस हिट हो जाती है, तो इससे बचने का पूरा तरीका आप लोगों को समझा देता हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इसी वीडियो से। तो आ जाते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। और इधर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये क्लियर, हमारे पास क्या ही बन गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। अगर मैं ले लूँ ना, तो ये एक बार टेप, सेकंड बार टेप और ये थर्ड बार। तो इसी तरीके से एक बार फिर सेकंड बार फिर थर्ड बार। तो प्रॉपर अगर रूल्स के हिसाब से आप देखें, हर एक चीज़ के हिसाब से देखें, तो ये हमारे पास ज़बरदस्त और परफेक्ट पैटर्न है। उसके बाद अगर मैं आपको जूम कर दूँ ना, तो जूम करने के बाद इधर इसकी प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ, ये अभी आपको नज़र आ रहा है। प्रॉपर कैंडल नीचे क्लोज हुआ, इसके साथ साथ दूसरा कैंडल भी अच्छा खासा नीचे क्लोज हुआ। मार्केट डाउन आया और रेटेस्ट करने के लिए ऊपर गया। जैसा मार्केट ने रेटेस्ट किया, रेटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट वापस डाउन आया। लेकिन डाउन आने के बाद अभी आपको नज़र आ रहे मार्केट थोड़ा सा डाउन आया और उसके बाद पंप हुआ। और जिन भाइयों ने इधर इसे शॉर्ट किया, तो ज़्यादातर भाई इधर ही स्टॉप लॉस लगा देते हैं इसी रेड कैंडल के ऊपर। और जो ज़्यादातर सेब स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो फिर वो इसी कैंडल के ऊपर रख देते हैं। तो जिन भाइयों ने इधर से शॉर्ट किया था, तो इसका भी स्टॉप लॉसेस हिट और इसका भी स्टॉप लॉसेस हिट, तो दोनों का स्टॉप लॉसेस हिट हुआ और वो इसी मार्केट में ट्रैप हुआ। और बाकी रिज़ल्ट आपके सामने हो, उसको अच्छा खासा रिज़ल्ट मिल गया। तो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोग इसी मार्केट से एक ही पैटर्न या एक ही स्ट्रेटजी के हिसाब से डबल प्रॉफिट कैसे उठा सकते हो और इसी ट्रैप से कैसे बच सकते हो। तो सिंपल अगर मैं आपको बता दूं ना, तो ये चीज़ मैं रिमूव कर देता हूँ और आ जाती है अपनी स्ट्रेटजी पे। तो ये जगह मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिधर आप लोग स्टक हुई हो और जिसकी वजह से आप लोगों की स्टेबलाइजर हिट हुआ है, तो ये जगह एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी जगह पे फोकस करो, ये वाला नहीं है ये ट्रैप। ये फॉर एग्जांपल पहले ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन होने के बाद वापस पंप हुआ और स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये जगह मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसी पे फोकस कर देना। तो आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाने से पहले मैं आप लोगों को इस सी अप्लाई करूँ। ये हमारे पास बन गया आर्डर ब्लॉक से। ये अभी मेरे पास रिप्लाई बार नहीं है, वरना अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को समझ आता। लेकिन चलो खैर है, ये मेरे पास 1 आवर का आर्डर ब्लॉक है। इसके साथ साथ ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है। 30 मिनट टाइम फ्रेम आने के बाद ये अभी आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास बन गया रेंज हाई। मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ ये चीज़ दिखाने वाला हूँ, सही है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करो ताकि मैं आप लोगों को समझा दूँ, तो उसके बाद मैं आप लोगों को प्रूफ देता हूँ कि इसका क्या ही सीन है और ये किस तरीके से मैंने ट्रेड किया था। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो मैं बिफोर और आफ्टर वाला आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यही सीन है, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। इसके साथ साथ ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्लियर आर्डर ब्लॉक पड़ा है जो कि अभी तक टच नहीं हुआ। मार्केट आया, इसको टच किया और उसके बाद मार्केट इधर से पंप हुआ। तो ये मेरे पास दूसरा आर्डर ब्लॉक। तो इधर आपको नज़र आ रही मार्केट ने क्या किया। बाकी ये ऑलरेडी ये रेंजेस वाला स्ट्रेटजी तो आप लोगों को पता है कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा वीडियोस पढ़ाई। तो मार्केट आया, मार्केट जैसे आया ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, इधर से मैंने बाई किया। स्टॉप लॉस मैंने बिल्कुल हल्का इसके नीचे लगा दिया, स्टॉप लॉस लगाया। और बाकी ये रेंज लो मेरा फर्स्ट टीपी, मिड रेंज मेरा सेकंड टीपी और रेंज का हाई मेरा थर्ड टीपी। तो ये ट्रेड मेरा सक्सेसफुल गया। तो ये एक ही ट्रेड मेरा सक्सेसफुल गया। दूसरा ट्रेड की बात करते हैं, तो दूसरा ट्रेड अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मैं एक रेंज बोथ साइड से ट्रेड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जब रेंज लो वाला लिक्विडिटी स्वेप्ट हो जाता है, तो इधर से बाई कर देता हूँ। अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन पड़ा है, तो इधर से फिर मैं स्ट्रेट बाई कर देता हूँ। और ऊपर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई जोन पड़ा है, तो जैसे मार्केट रेंज हाई वाली लिक्विडिटी स्वेप कर देते हैं, तो या रेंज हाई से या ऑर्डर ब्लॉक से मैं
پھر ادھر سے سیل کر دیتے ہو، تو ادھر سے پھر مارکیٹ نے رینج ہائی کی لیکویڈیٹی سویپٹ کر دیا اور 1 آور کے اسٹرانگ آرڈر بلاک تھا. اس کے بعد مارکیٹ نے ریجیکشن لے لیا تو ادھر سے میں نے شارٹ کر دیا. اسٹاپ لاس میرا اس کے اوپر ہے اور ٹارگٹ میں نے سمپل اسی لو کو کر دیا، یہ والا نہیں ہے. تو اب یہ آپ کے مائنڈ میں کویسچن آنا چاہیے کہ اس کا ٹارگٹ تو رینج لو تک بنتا ہے، آپ نے اسی یہ جو لو ہے نا تو اس کو کیوں ٹارگٹ کیا اور آپ نے اتنا بڑا ٹارگٹ کس بیس پہ سلیکٹ کر دیا؟ تو بہت زبردست کویسچن ہے. لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اسی چیز کا ایکسپلینیشن دے دوں کہ یہ میں نے کس طریقے سے ٹریڈ کیا تھا اور میرے پاس کوئی پروف ہے یا ویسی لائن اور آرڈر بلاک لگا کر کے آپ لوگوں کو سمجھانے والا ہوں. تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس کا پروف دکھانے کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ میں وداؤٹ پروف کوئی چیز آپ لوگوں کو نہیں دکھاتا، صحیح ہے. جس کی میرے پاس پروف نہیں ہوتا یا جس کی میرے پاس پرافٹ نہیں ہوتا تو وہ چیز میں آپ لوگوں کو نہیں دکھاتا تھا. میں اپنے گروپ پہ سی ہے کرپٹو لائیو ٹریڈنگ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیم ڈے کا سیٹ اپ ہے جس دن پہ یہ سیمیٹریکل ٹرائنگل بنا تھا. اور ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹ کوائن کیش اور سیمیٹریکل ٹرائنگل بنا تھا. میں نے گروپ میں اپڈیٹ دے دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہی دیا، اس کے بعد دیا کہ ٹریپ نہیں ہونا، سیمیٹریکل ٹرائنگل بن رہے لیکن اصل میں آپ لوگوں کو ٹریپ نہیں ہونا اور اس کو شارٹ نہیں کرنا. میں اس کو رینج سٹریٹجی سے ٹریڈ کرنے والا ہوں. تو دوسرا یہی اپڈیٹ دے دیا. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا، یہ تقریباً اگر میں دکھا دوں نا تو یہی والا، تو یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. ادھر اسے بائی کیا تھا، یہ مڈ رینج کا فرسٹ ٹی پی لیا، یہ سیکنڈ ٹی پی لیا اور جیسا سیکنڈ ٹی پی ہٹ ہوا تو ادھر سے اگین شارٹ کیا. یہ فرسٹ ٹی پی، یہ سیکنڈ ٹی پی اور پھر اس کے بعد ادھر ایک ٹرینڈ لائن تھا اس کی بریک ڈاؤن ہوا اور اس کی بیس پہ پھر میں نے اسی ٹریڈ کو ہولڈ کر دیا. تو اگر میں آپ کو ابھی ایکسپلین کر دوں نا تو آ جاتے ہیں واپس ریئل چارٹ پہ، اور ریئل چارٹ پہ آنے کے بعد آپ لوگوں کو میں ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں، صحیح ہے. تو اسی طریقے سے اس کی فار ایگزامپل یہ رینج لو تک آیا تو پھر یہ جو اور ٹارگٹ ہے تو یہ میں نے کس بیس پہ ہولڈ کیا تھا اسی ٹریڈ کو. تو اگر ادھر ہی سے میں ایک ٹرینڈ لائن لے لوں نا، ادھر ہی سے ایک ٹرینڈ لائن لے لوں یہ والا، تو یہ اب یہ آپ کو نظر آ رہی اسی طریقے سے. تو ایک بار ٹیپ، سیکنڈ، تھرڈ، 4 بار اور 5 بار. تو مارکیٹ نے کافی ٹائم سے اسی ٹرینڈ لائن سے بار بار باؤنس بیک ہو رہا تھا، بار بار باؤنس بیک ہو رہا تھا اور اچھا خاصا پرافٹ دے رہا تھا. تو پھر جب اسی ٹرینڈ لائن کا بریک ڈاؤن ہوا کہ آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ مارکیٹ کسی ٹرینڈ لائن کا بریک ڈاؤن کر دیتے تو پھر اس کی لیکویڈیٹی سویپ کرنے کے لیے ضرور ڈاؤن آتے. تو اس بیس پہ میں نے ہولڈ کیا تھا. اور دوسرا میرے پاس یہی ریزن تھا اگر میں یہ چیز ریموو کر دوں نا، یہ آرڈر بلاک ریموو کروں، یہ آرڈر بلاک ریموو کروں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر سب کچھ نظر آ جائے. اگر میں آپ کو دوسرا ریزن بتا دوں تو دوسرا ریزن ہمارے پاس یہ ہو گیا سیمیٹریکل ٹرائنگل، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پھر پراپر بریک ڈاؤن ہوا اور بریک ڈاؤن ہونے کے بعد ہم لوگ ادھر سے سینٹر سے وگ لیتے ہیں، بریک ڈاؤن یا بریک آؤٹ کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور ادھر تک اپنی ٹارگٹ سلیکٹ کر دیتے. تو اصل میں ٹرینڈ لائن کا بھی بریک ڈاؤن ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ سیمیٹریکل ٹرائنگل کا بھی بریک ڈاؤن ہوا. اور یہ سیمیٹریکل ٹرائنگل میرے پاس دوسرا کنفرمیشن تھا اور اس نے مجھے کانفیڈنس دیا کہ ابھی ہولڈ کروں مارکیٹ ڈاؤن جانے والے. لیکن اس اصل میں اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا کنفرمیشن تھا تو یہ چیزیں میں ریموو کر دیتا ہوں. تو تیسرا جو میرے پاس کنفرمیشن تھا تو وہ یہی تھا، ادھر سے جن بھائیوں نے سیل کیا نا تو ان کا بھی مارکیٹ نے سٹاپ لاسز ہٹ کر دیا، اور ادھر سے اس کی بریک آؤٹ پہ جن بھائیوں نے بائی کیا تو ان کا بھی سٹاپ لاسز ہٹ کر دیا. تو یہ مارکیٹ میں بہت زبردست چیزیں جدھر بائر اور سیلرز کا سٹاپ لاسز ہٹ ہو جاتے ہیں تو پھر مارکیٹ اپنی ریئل ڈائریکشن کی طرف جاتا ہے اور اچھا خاصا پرافٹ آپ کو دیتا ہے. تو باقی ریزلٹ آپ کے سامنے کہ مارکیٹ کس سے زبردست طریقے سے گرا اور ہمارا آل ٹارگٹ ہٹ کر دیا. تو ادھر تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے کہ ہمارا مارکیٹ میں سٹاپ لاسز ہٹ کیسی ہوتی ہے اور کس بیس پہ ہوتی ہے اور اس کی پیچھے کیا ہی ریزن ہے. تو یہ پورا اسٹریٹجی میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیا. اب یہ آپ لوگوں کی نالج میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دیتا ہوں اور ایک اور زبردست چیز ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پورا اسٹریٹجی اور سب کچھ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. تو ہمارا جو بائی ہے اور ہمارا جو اصل ٹاپک تھا نا کہ ہم لوگ اسی مارکیٹ میں ٹریپ کیوں ہوتی ہے اور ہماری سٹاپ لاسز کیوں ہٹ ہو جاتے ہیں، تو ابھی اسی چیز پہ فوکس کرو، صحیح ہے. باقی میں آپ لوگوں کو ابھی ایک سیمیٹریکل ٹرائنگل ایکسپلین کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو ہر ایک اسٹریٹجی اور ہر ایک چیز اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کی سٹاپ لاسز ہٹ نہ ہو اسی مارکیٹ میں اور آپ لوگ اسی مارکیٹ سے اچھا خاصا پرافٹ اٹھا سکے.
تو اگر ادھر ہی سے میں لے لوں نا، یہ سیمیٹریکل ٹرائنگل لے لوں، یہ والا فار ایگزامپل جو میں نے فسٹ بنایا تھا اور ابھی آپ لوگوں کو دیکھا ہے بنا، تو اگر یہ لے لوں اور ادھر ہی سے ایک ٹرینڈ لائن لے لوں تو یہ ہمارے پاس بن گیا سیمیٹریکل ٹرائنگل اور پرفیکٹ سیمیٹریکل ٹرائنگل۔ پرفیکٹ سیمیٹریکل ٹرائنگل کا کیا ہی رولز ہے کہ ایک بار، دو بار اور تین بار ٹیپ اوپر ہونا چاہیے، ایک بار، دو بار اور تین بار ٹیپ نیچے ہونا چاہیے، تو یہ ہمارے پاس پرفیکٹ پیٹرن بن جاتے ہیں۔ تو ادھر تک آپ کو سمجھ آ گئی؟ ابھی یہی تو پورا چارٹ ہے نا، ورنہ اس کا جب ادھر بریک ڈاؤن ہو جاتے تو اچھا خاصا لوگ اس میں ٹریپ ہو جاتے۔ تو اصل میں بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے والوں کہ ادھر میں جو لوگ ٹریپ ہوا تو وہ کس بیس پہ ٹریپ ہوا، کیونکہ اس کے پاس نالج نہیں تھا اور وہ اسی بیس پہ ٹریپ ہوا تو آ جاتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کو نیچے لے کے جاتا ہوں اور ادھر ہی سے ایک ٹرین لائن آپ کو ڈرا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ ابھی آپ کو نظر آ رہی، یہ فار ایگزامپل اسی چھوٹے ٹائم فریم کا سیمیٹریکل ٹرائنگل کا تو بریک ڈاؤن ہوا، تو ادھر آپ کو نظر آ رہی اسی چھوٹے ٹائم فریم کا سیمیٹریکل ٹرائنگل کا تو بریک ڈاؤن ہوا، لیکن اصل میں اگر آپ ادھر سے ایک ٹرین لائن لگا لے تو ادھر سے ایک بار باؤنس، دوسرا بار باؤنس اور یہ تیسرا بار اور یہ چوتھا بار مارکیٹ اسی ٹرین لائن پہ آئے اور ادھر سے اچھا خاصا باؤنس کیا اور مارکیٹ اوپر چلا گیا۔ تو اسی طریقے سے ہمیشہ ڈفرینس ٹائم فریم پہ، چھوٹے ٹائم فریم پہ، بڑے ٹائم فریم پہ اور ڈفرینس طریقے سے مارکیٹ کو دیکھو، ہر ایک جگہ سے ٹرینڈ لائن ڈرا کیا کرو، ہر ایک جگہ سے سپورٹ ریزسٹنس ڈرا کیا کرو، ہر ایک جگہ سے آرڈر بلاک سپلائی زون دیکھ کیا کرو، ہر ایک جگہ سے رینج سٹریٹجی دیکھ کیا کرو۔ مارکیٹ ہر جگہ اور ہر سائڈ سے دیکھو تاکہ مارکیٹ آپ لوگوں کو پراپر طریقے سے سمجھ آ جائے اور اسی طریقے سے آپ سٹاپ لاس ہٹ ہونے سے بچ جائے۔ تو جن بھائیوں نے ادھر چھوٹے ٹائم فریم پہ اس کو دیکھا تھا اور مارکیٹ نے اس کی بریک ڈاؤن کیا تو وہ اس کا آلریڈی سٹاپ لاس ہٹ ہوا، لیکن اگر کسی بھائی کے پاس علم تھا اور اس نے نیچے سے ایک ہی ٹرین لائن بھی لگایا ہوتا تو اس کی سٹاپ لاس ہٹ ہونا، وہ سٹاپ لاس ہٹ ہونے سے بچ جاتا۔ تو یہی ہے، اور سب بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ مارکیٹ کو ہر ایک سائٹ سے دیکھو تاکہ مارکیٹ آپ کو پراپر طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ اسی مارکیٹ سے اچھا خاصا پرافٹ اٹھا لیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آج کی لائیو سٹریم پہ، اور پھر میں آپ لوگوں کو لائیو سگنل دیتا ہوں۔ تو ملتے ہیں آج کی لائیو سٹریم پہ، باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔